بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدقت يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وسلم. آج کی تلاوت کردہ آیات طیبہ بہت ہی اہم ہے، بڑا خوبصورت پیغام اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. پیچھے بات ہو رہی تھی مشرکین کی، نافرمانوں کی، اللہ کریم کی بارگاہ کا انکار کرنے والوں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والوں کی، پھر ان کا انجام ذکر ہوا. زیر نظر آیت طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے انعام والوں کی بات کی، ایمان والوں کی بات کی، اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والوں کی بات کی. ان پر کرم کیسے ہوگا، کتنا ہوگا. ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس قول پر پکے ہو گئے. ایک ترجمہ کرنے والے نے بڑا پیارا ترجمہ کیا، وہ فرماتے ہیں پھر انہوں نے کلمے کا پہرا دیا. جنہوں نے کلمہ پڑھا یعنی اللہ کو کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر اس کا پہرا دیا، ڈٹ گئے. اللہ فرماتا ہے اتنا کام وہ کریں گے تتنزل علیہم الملائکہ، ہم ان پر کرم فرمائیں گے، بندہ نوازی کی حد کر دیں گے، ہم ان پر فرشتے نازل فرمائیں گے. فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، ہم ان پر فرشتے نازل کرتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، نہ ڈرو اور نہ، اللہ سے مہربانیاں شروع ہو جاتی. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور تمہیں خوشخبری ہو اس جنت کی، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ، ہم تمہارے دوست ہیں. بات بدل گئی. پہلے میں کہتا تھا اے اللہ مجھے اپنا دوست بنا لے، تو جب آپ نے محنت کی، جب آپ نے عمل اچھے کیے، جب آپ ایمان لائے اور ایمان پہ پختہ ہو گئے، اب آپ نہیں کہہ رہے، اب اللہ فرما رہا ہے نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی. دنیا و آخرت میں اللہ تمہارا دوست ہوگا. اب مجھے بتائیں جس کا اللہ دوست ہو جائے اس کی کیا شان، اس پر کتنے کرم ہو گئے، اس پر کتنی مہربانی ہے. تو اللہ فرماتا ہے بس جنہوں نے ایمان یعنی کلمہ طیبہ پڑھا، ثم استقاموا، پھر اس کلمے کا پہرا دیا، پکے ہو گئے، مضبوط ہو گئے، ہم ان پر فرشتے نازل کرتے ہیں، ان کے خوف اور غم مٹا دیتے ہیں، اور ہم اعلان کرتے ہیں اب ہم تمہارے دوست ہیں دنیا و آخرت کی زندگی میں. ترجمہ کر لیتے ہیں پہلے، پھر مختصر تشریح کرتے ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے اس جنت میں جو تمہیں مل رہی ہے ہر وہ چیز ہوگی، مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے دل چاہیں گے. تمہاری من چاہی عطا فرمائے گا، جو تم چاہو گے اللہ وہ تمہیں دے دے گا. اب تمہاری باری آئے گی کہ تم پر انعام کیا جائے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہ چیزیں ہوں گی جو تم مانگو گے. مَا تَدَّعُونَ، جن کا تم تقاضا کرو گے، جو بھی تم مانگتے جاؤ گے ہم عطا فرماتے جائیں گے. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ میزبانی ہے اس غفور و رحیم رب کی طرف سے. اللہ مہمان بنائے گا تمہیں اپنا، خود میزبان ہو جائے گا، اور پھر تم پر اپنے کرم کی حد فرما دے گا. تو مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات طیبہ میں، اس آیت طیبہ میں دو چیزیں بیان کی. پہلی چیز ہے شان بندگی. پہلی چیز کیا ہے؟ شان بندگی.
دوسری ہے شان بندہ نوازی. دوسری کیا ہے؟ شان بندہ. شان بندگی یہ ہے کہ بندہ کیا کرے، اللہ کے حضور اپنی بندگی کو کیسے پیش کرے. شان بندگی میں فرمایا کہ وہ بندہ جب اقرار کر لے کہ اللہ میرا رب ہے تو آخری دم تک اس اقرار پر قائم رہے. آخری. حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا گیا کہ استقامت کا معنی کیا ہے، تو آپ نے تو ارشاد فرمایا کہ استقامت یہ ہے کہ کبھی گناہ کرے ہی نہ. حضرت سیدنا عمر فاروق نے فرمایا بھائی آپ نے تو لوگوں کو مشکل میں ڈال دیا. میرے نزدیک استقامت یہ ہے کہ بندہ شرک نہ کرے. میرے نزدیک استقامت یہ ہے، غلطیاں گناہ چھوٹے موٹے ہو جاتے ہیں، اس کی اللہ معافی دے دے گا جب توبہ کرے گا. میرے نزدیک استقامت یہ ہے کہ جب کہہ لے لا الہ الا اللہ پھر کبھی کسی دوسرے کو سجدہ، مشرک نہ، کسی حال میں بھی واپس نہ پلٹے. سیدنا عثمان غنی سے پوچھا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا میرے نزدیک استقامت یہ ہے اخلص العمل، کہ وہ عمل میں اخلاص لے آئے. ساری باتیں خوبصورت ہیں. عمل میں اخلاص، جو کام، اخلاص کا معنی کیا ہے؟ جو کام کر رہا ہو وہ اللہ کے لیے کرے. دنیا کی منفعت، دنیا کا مقصد، دنیا کی رضا جوئی ختم ہو جائے، اسے ایک ہی رضا مطلوب ہو، کسی نہ کسی طرح اللہ راضی ہو. کسی بندے کو دے رہا ہے، کسی پر خرچہ کر رہا ہے، راستہ بنوا رہا ہے، کنواں کھدوا رہا ہے، کسی غریب کی مدد کر رہا ہے، کسی محتاج کے ساتھ چل رہا ہے، کسی بندے کو مشکل سے نکال رہا ہے، کسی کی عیادت کرنے جا. ایک ہی چیز اسے مطمع نظر اس کا ہو، وہ یہ کہ اس عمل سے میرا اللہ راضی ہو. اس کو کہتے ہیں اخلاص. اسے کہتے ہیں. سرکار سے پوچھا گیا نا اخلاص کیا؟ سرکار نے فرمایا اخلاص یہ ہے کہ بندگی اس طرح سے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ کیفیت نہ ملے تو کم از کم یہ کیفیت ضرور بنا لو کہ میں تو نہیں دیکھ سکتا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. کہا یہ اخلاص. حضرت سیدنا علی شیر خدا سے پوچھا گیا کہ جناب آپ فرمائیے استقامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فرائض کی ادائیگی درست طریقے سے کرنا استقامت ہے. یہ چاروں صحابہ کے قول میں نے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا؟ اپنا اپنا تقوی ہے. انہوں نے کہا جب استقامت میرے نزدیک یہ ہے کہ گناہ پھر کرے ہی نہ، اور وہ اس پہ پکے تھے. سیدنا عمر فاروق نے کہا نہیں، گناہ غلطی، بندہ ہے، بندے کے لیے تھوڑی سی آسانی پیدا کرو، ہو ہی جاتی ہے. وہ خود تو اس پہ فائز تھے، لیکن فرمایا نہیں، میرے نزدیک یہ ہے کہ انسان کبھی بھی شرک. سیدنا عثمان غنی نے کہا ہاں میرے نزدیک استقامت یہ ہے کہ تیرا عمل مخلص ہو جائے، عمل میں اخلاص آ جائے. اور سیدنا علی شیر خدا نے کیا فرمایا؟ میرے نزدیک استقامت یہ ہے کہ بندہ فرض پورے کرے، نفلاں دار پھر جائے، پہلے نفل پورے، فرض پورے. جو فرائض ہیں جن کے بغیر چارہ کوئی نہیں. اللہ پاک نے جو جو احکام مجھے نافذ مجھ پہ فرما دیے ہیں، ہر حال میں ان نافذ کردہ احکام کی پابندی کرنا ہی استقامت فی الدین ہے. اور جسے یہ نصیب ہو گئی، اللہ فرماتا ہے یہ تو ہے شان بندگی کہ تم اپنی طرف سے 100% دو، کوشش کرو کہ تم میرے رہو. یہ شان بندگی ہے. اور شان بندہ نوازی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے شان بندہ نوازی یہ ہے کہ تم زمین پہ چل رہے ہوگے، تم کسی مشکل میں پھنسو گے، فرشتے تمہارے معاون ہو جائیں گے. حضرت امام آلوسی لکھتے ہیں کہ بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ جو ان فرشتوں کی آواز کو بھی سنتے ہیں. اپنا اپنا تقوی ہے نا، مقام ہے. لیکن اگر آواز نہ بھی سن سکو نا، تو جب دکھ میں تمہارے اوپر سکون نازل ہو، اس وقت سمجھو کہ اللہ نے مجھے فرشتوں سے مدد دی. دکھ میں جب سکون آئے نا، پریشانی کے بعد فوراً اطمینان ملے، اس اطمینان کے وقت یہ ضرور سمجھو کہ مجھ پہ میرے رب نے کرم کیا ہے، فرشتوں سے مجھے میری تائید ہوئی ہے، میرے اوپر رب کا کرم آیا ہے، اس کا فضل نازل ہوا ہے. تو انشاءاللہ یہ بندگی کی وہ یہ شان بندہ نوازی ہے. اللہ فرماتا ہے میں فرشتے تمہارے معاون بنا دیتا ہوں، تمہارے محافظ بنا دیتا ہوں. وہ تمہارے عمل میں برکت لاتے ہیں، بہتری پیدا کرتے ہیں، رستہ تمہارا صاف ہو جاتا ہے، اور تم اطمینان کے ساتھ جب اللہ کی طرف بڑھنا شروع ہوتے ہو تو تمہارے اوپر اللہ کی مہربانی ہے. یہ تو دنیا میں. پھر فرمایا تم آخرت میں آؤ گے، ہائے ہائے میں کرم کی حد کر دوں. اب تمہاری زبان بعد میں کھلے گی، پہلے حاضر ہو جائے گا. تمہارے دل میں خیال ہوگا مجھے یہ ملے، تمہیں دے دیا جائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا، لفظوں کا حسن تو دیکھیں. مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے دل چاہیں گے وہ دے دیا جائے گا.
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم چاہو گے تمہیں عطا کر دیا جائے. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ بخشنے والے اور ہمیشہ رحم کرنے والے رب کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی ہو. یہ اللہ کی مہمان نوازی ہیں، یہ اس کے تم پہ کرم ہوں گے کہ وہ تمہیں اپنی مہربانیوں سے، اپنے پیار سے، اپنے خاص کرم سے نواز دے گا. نزلا من غفور الرحیم، یہ اللہ کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی ہوگی. اسی آیت پہ آج بات ختم کر لیتے ہیں. اللہ ہم سب کو یہ کمال نصیب فرمائے. تو پتہ یہ چلا کہ بندے کا کام ہے کہ وہ بندگی میں حسن پیدا کرے. بندے کا کام ہے، اس پہ جملہ یہ سے یاد رکھنے والا، بندے کا کام ہے کہ وہ بندگی میں حسن پیدا کرے. اللہ کا کام ہے کہ وہ بندے میں حسن پیدا کر. وہ پھر بندے میں حسن پیدا کر اس کی زندگی کو حسین بنا دیتا ہے، اس کی صبح شامیں پیاری ہو جاتی ہیں. اسی کو ولایت کہتے ہیں. اللہ کے بندے جب اس کے لیے خاص ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اب دنیا و آخرت میں تیرا سنگی ہوں، اب میں تیرا دوست ہوں. تو جس کا اللہ دوست بن جائے اس پر کتنی کرم نوازی ہوگی. وما علینا الا